الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 211، انٹرنیشنل نمبر 59، اسٹیٹس صحیح۔ نافع بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس سے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 212، انٹرنیشنل نمبر 59، اسٹیٹس صحیح۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں حرقہ کے آزاد کردہ غلام علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے اپنے والد سے خبر دی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 213، انٹرنیشنل نمبر 59، اسٹیٹس صحیح۔ یحییٰ بن محمد بن قیس ابو ذکیر نے کہا، میں نے علا بن عبد الرحمن کو اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا، منافق کی علامات 3 ہیں: چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 214، انٹرنیشنل نمبر 59، اسٹیٹس صحیح۔ حماد بن سلمہ نے داؤد بن ابی ہندہ سے، انہوں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، جو یحییٰ بن محمد کی علا سے بیان کردہ روایت کے مطابق ہے، اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں: خواہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 215، انٹرنیشنل نمبر 60، اسٹیٹس صحیح۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 216، انٹرنیشنل نمبر 60، اسٹیٹس صحیح۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے کہا، اے کافر، دونوں میں سے ایک کفر کی اس نسبت کے ساتھ لوٹے گا، اگر وہ ایسا ہی ہے جس طرح اس نے کہا تو ٹھیک، ورنہ یہ بات اسی کہنے والے پر لوٹ آئے گی۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 217، انٹرنیشنل نمبر 61، اسٹیٹس صحیح۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ الزام اسی کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 218، انٹرنیشنل نمبر 62، اسٹیٹس صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا سے بے رغبتی نہ کرو، چنانچہ جس شخص نے اپنے والد سے انحراف کیا تو یہ عمل کفر ہے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 219، انٹرنیشنل نمبر 63، اسٹیٹس صحیح۔ خالد نے ابو عثمان سے نقل کیا کہ جب زیاد کی نسبت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف ہونے کا دعویٰ کیا گیا تو میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور پوچھا، یہ تم لوگوں نے کیا؟ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے اسلام کی حالت میں اپنی حقیقی باپ کے سوا کسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا، وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خود میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔ بک صحیح مسلم حدیث نمبر 220، انٹرنیشنل نمبر 63، اسٹیٹس صحیح۔
عاصم نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کہتے تھے، یہ بات میرے دونوں کانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے یاد رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے اپنے والد کے سوا کسی اور کو والد بنانے کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔